انتہائی لرزہ خیز واردات۔ لیڈی گریفت اسکول کے سامنے 3 بچوں کی ماں اور ایک شخص کا نہایت بے دردی سے قتل۔ سڑک پر 2 انسان تڑپتے رہے، نہ تو کسی نے طبی امداد کی کوشش کی اور نہ ہی بعد ازاں لاشیں اٹھانے کی کوئی تکلیف کی گئی۔ ایس پی سٹی کا دفتر جائے واردات سے چند قدم کے فاصلے پر تھا، لیکن ملزمان پھر بھی فرار ہو گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، 19 فروری 2025 کا واقعہ ہے کہ تانا شاہ قبول کی حدود ڈبگری میں لیڈی گریفت اسکول کے سامنے موٹر سائیکل سوار خاتون اور مرد پر دوسرے موٹر سائیکل سوار افراد نے اندھادھند فائرنگ شروع کر دی، جس کے نتیجے میں موٹر سائیکل سوار خاتون اور مرد متعدد گولیاں لگنے سے موقع پر جاں بحق گئے۔ جائے وقوع سے چند فرلانگ کے فاصلے پر ایس پی سٹی کا دفتر واقع ہے، اس لیے چند لمحوں میں پولیس ٹیم موقع پر پہنچ گئی، لیکن اس وقت تک ملزمان فرار ہو چکے تھے۔ موقع پر کسی نے مقتولین کی شناخت نہیں کی۔ مقتول کی جیب سے ملنے والے موبائل کو لے کر پولیس نے اس کے ورثاء سے رابطہ کیا تو سفید سنگ کا رہائشی نثار احمد فوری طور پر موقع پر آیا تو اس نے لاشوں کی شناخت کرتے ہوئے پولیس کو بتایا کہ لاش اس کے 25 سالہ بیٹے وقار احمد کی ہے اور مقتولہ فاطمہ وقار کی اہلیہ ہے۔ اس نے مقتولین کے بارے میں پولیس کو بتایا کہ چند ماہ قبل اس کے بیٹے وقار کی موبائل فون پر فاطمہ سے دوستی بنی تھی۔ خاتون کے بارے میں پولیس کا کہنا ہے کہ دوران تفتیش انہیں معلوم ہوا کہ مقتولہ رنگ روڈ کی رہائشی تھی۔ موبائل فون پر دوستی کے بعد وقار اس سے ملنے اس کے گھر جاتا تھا۔ مقتولہ پہلے سے شادی شدہ اور 3 بچوں کی ماں تھی۔ کئی بار علاقے کے لوگوں نے وقار کو ان کے گھر آتے جاتے دیکھا تو انہوں نے مقتولہ کے شوہر کو بتایا اور ایک روز اس نے خود وقار کو اپنے گھر سے نکلتے ہوئے دیکھ بھی لیا تھا، جس کے بعد اس نے اپنی بیوی کو بچوں سمیت گھر سے نکال کر راولپنڈی میں اس کے بھائیوں کے حوالے کر دیا اور انہیں سارا قصہ بھی سنایا تھا۔ پولیس تفتیش کے مطابق وقار کے والدین نے فاطمہ کا رشتہ بھی مانگا، لیکن چونکہ وہ پہلے سے شادی شدہ اور 3 بچوں کی ماں تھی اس لیے انکار ہو گیا اور ان کے مابین رابطے ختم ہو گئے۔ 2 ماہ قبل اچانک شام کے وقت وقار کے موبائل پر کال آئی تو فاطمہ نے اسے بتایا کہ وہ گھر اور بچے چھوڑ کر اس کے پیچھے پشاور آ چکی ہے۔ اس کے بعد وقار گھر سے موٹر سائیکل نکال کر سیدھا اس کے پاس پہنچا، جس کے بعد انہوں نے باڑہ میں رہائش اختیار کر لی۔ 15 دن بعد وقار فاطمہ کو لے کر گھر آیا اور فاطمہ نے اپنے پہلے شوہر سے خلا کے لیے کیس دائر کیا اور اس کے بعد وقار اور فاطمہ نے عدالت میں نکاح کیا، جہاں فاطمہ نے عدالت کو بتایا کہ اس نے پہلے شوہر سے طلاق لی ہے۔ فاطمہ اور وقار سفید سنگ میں رہائش پذیر تھے کہ اچانک ایک روز تانا ریگی پولیس نے ان کے گھر پر چھاپا مارا اور وقار اور فاطمہ کو گرفتار کر لیا اور انہیں بتایا کہ فاطمہ کے بھائیوں نے اپنی بہن اور وقار کے خلاف نکاح در نکاح کی FIR درج کرائی ہے۔ دونوں جیل گئے، جہاں فاطمہ اپنی مرضی سے دارالامان گئی اور وقار کو ضمانت ملنے کے بعد وہ بھی دارالامان سے اپنی مرضی کے مطابق وقار کے ساتھ نکل آئی۔ وقار سے نکاح کے بعد فاطمہ نے اپنے سابق شوہر کے خلاف
کیس دائر کیا کہ اسے اپنا حق مہر اور جائیداد میں حصہ دیا جائے، جس پر عدالت نے اس کے سابق شوہر کو بھی عدالت طلب کیا۔ عدالت میں کیس شروع ہوا۔ 19 فروری کو وقار اور فاطمہ عدالت سے نکل کر موٹر سائیکل پر ڈبگری گارڈن جا رہے تھے کہ اچانک ان پر فائرنگ ہوئی اور دونوں قتل ہو گئے۔ پولیس نے مقتول کے والد کی رپورٹ پر مقتولہ کے سابق شوہر، دیور اور بھائیوں کے خلاف مقدمات درج کر لیے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ انہوں نے ملزمانوں کے گھروں پر چھاپے مارے، لیکن ان کے گھر خالی ہیں۔ ملزمان کا تعلق افغانستان سے ہے۔ واردات سے قبل انہوں نے اپنے موبائل فون بند کیے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا ڈیٹا بھی نہیں مل رہا۔ پولیس اپنی تفتیش کر رہی ہے، لیکن ابھی تک اس کیس میں کوئی قابل ذکر پیش رفت نہیں ہوئی۔